بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کے آیت نمبر 210 تک پچھلے درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے جو مضمون ہے وہ پچھلی آیت سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حل ینظرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، الا یہی ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بادلوں کی صورت میں نمودار ہو، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ ختم ہو جائے، یعنی ان پر عذاب آئے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام چیزوں کا لوٹنا ہے، تمام امور کا۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پہلی قوموں کے تاریخ پہ غور کرو تو اس صورت میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو فرمایا سل بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا۔ یعنی پہلی قوموں پہ غور کرو، ان پہ بھی عذاب آیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو ان پر بھی مختلف صورتوں میں عذاب آئے۔ بادل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہی نعمت عذاب کی صورت میں اختیار کر لیتی ہے۔ جب زیادہ بادل ہو جائے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس میں تباہی ہوتی ہے، انسان مرتے ہیں، املاک تباہ ہوتی ہیں، تو یہی بادل جو ایک رحمت کی علامت ہے، وہی کبھی کبھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد جو ہے اس کا مختلف مقامات پہ بیان کیا، لیکن 26ویں سپارے میں سورہ احقاف میں اس کو خاص اس انداز میں بیان فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، عاد کے بھائی یعنی قوم عاد کا ذکر کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، عاد کے بھائی حضرت یعنی جو نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، تو انہوں نے احقاف اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ان کو ڈرایا، ان کو نصیحت کی۔ وقد خلت النذر من قبلہ من بین یدیہ ومن خلفہ، پہلے بھی انبیاء کرام گزرے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہی وہ کہتے رہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پھر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو انہوں نے کہا آگے سے، اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کیا آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانے کے لیے آئے ہیں؟
یہی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جن خداؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان سے ہمیں ہٹا لیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ وہ نشانی جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیں جس عذاب کے آپ ڈرا رہے ہیں۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، میرا کام عذاب لانا نہیں، میرا کام تبلیغ کرنا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں جو مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں، عذاب لانا میرا کام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ بھیج دے گا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں ناسمجھ جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ اب اس قوم نے جب نافرمانی کی حد سے بڑی تو ان پہ بارش روک لی گئی، بہت لمبے عرصے تک بارش نہ ہوئی، تو اب شدید خواہش ان کی کہ بارش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجے، لیکن بادل وہ رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے۔ کالی گھٹا جب اٹھی تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا عرصہ بارش نہیں ہوئی، اب بارش برسے گی۔ زمین ویران ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، کھیتیاں نہیں ہیں، درخت یعنی سبزہ نہیں ہے، درخت جو ہے وہ بھی سوکھ چکے ہیں جانوروں کے کھانے کے لیے، انسانوں کے کھانے کے لیے۔ اب بارش ہوگی تو ہر طرف ہریالی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا نا کہ کالی گھٹا آ رہی ہے ان کی وادیوں کی طرف، ان کی بستیوں کی طرف، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا، یہ گھٹا جو آ رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، جس کو تم کہتے تھے کیوں نہیں آ رہا، کب آئے گا، لے آئیے جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے، ریح فیہا عذاب علیم، سخت ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو تدمر کل شیء بامر ربھا، تو وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو پھر ایسے ہو گیا کہ نہ رہ گئے مگر ان کے وہ ویران گھر، سب کے سب اس میں ہلاک کر دیے گئے۔ تو بظاہر وہ بادل تھا، بادل کی صورت میں آیا، لیکن حقیقت میں وہ ان کے لیے تباہی کا سامان تھا، وہ ان کی بربادی کا سامان تھا، ان کی ہلاکت کا سامان تھا، جس میں وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرموں کی قوم کا ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ جو قوم تھی قوم عاد، یہ بڑے یعنی قوی توانا طویل القامت لمبے قد کے بڑے مضبوط جسم کے لوگ تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو یہ اسی کا دوسری جگہ سورہ القمر میں فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، وہ دن جو ان کے لیے مبارک نہیں تھا اور مسلسل چلتی تھی، تنزع الناس، لوگوں کو نکال نکال کے گھروں سے وہ اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی، اور وہ جب مر گئے تو ان کی ایسے پڑے ہوئے تھے ان کی لاشیں کانہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجوروں کے ٹنڈ ہوں، جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے نا، اتنے لمبے اور مضبوط وہ لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی قوت اور طاقت ان کو نہ بچا سکی۔ اور جگہ بھی اسی طرح اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، سورہ الحاقہ میں ہے کہ عاد کو سخت ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیا گیا، مسلسل چلنے، سخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ان پر چلتی رہی۔ تو
تو حسوماً فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، پھر ان کے لاشیں اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے تم تاریخ پہ غور کرو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے کئی قوموں کو دی گئی، یعنی پہلے بنی اسرائیل کو نبوت اور رسالت کی کرامت دی گئی، ان کو یہ مرتبہ دیا گیا، ان میں نبی اور رسول بھیجے، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مثال دیکھنا چاہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات میں سال ہا سال سر بے گریباں محو فکر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے، ان سے پوچھ لو، سل بنی اسرائیل، یہی پوچھ لو ان سے، وہ اپنی کج بیسی اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کو بھی نبوت اور رسالت کی کرامت دی گئی، ان کو عزت سے نوازا گیا، لیکن جب انہوں نے اس کی ناقدری کی تو ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت تمہارے اندر نبی بھیجا، تمام نبیوں کا سردار بھیجا، تو ان کی قدر کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے آنے کے بعد تو پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے، یعنی خوبصورت بنا کے پیش کی گئی کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کافر سے مراد یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا منکر نہیں، یعنی صرف جس کو عام اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا جو بھی ہے، جو نعمت کا انکار کرے اور احسان فراموشی کرے، وہ مراد ہے۔ یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھیر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے دستبردار ہو کر افلاس اور تنگی پر کانے ہو گئے۔ یعنی وہ کہتے کہ دیکھو جی مال و دولت تو ہمارے پاس ہے، ہر نعمت تو ہمارے پاس ہے، ہر چیز دنیا کی نعمت ہمارے پاس ہے، یہ جو ایمان کی رٹ لگائے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، نہ اچھا کھانے کو، نہ اچھا پہننے کو، نہ اچھا رہنے کو، ہر نعمت تو ہمارے پاس ہے۔ تو وہ اہل ایمان کا مذاق اڑانے لگے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر ایمان والے، تقوی اور پرہیزگاری والے وہی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ دنیاوی نعمتیں جب آتی ہیں تو پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔
تو یہ یعنی ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان والوں جو آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے مالک حقیقی کے نزدیک کتنی عزت و کرامت کے مستحق ہیں، یعنی جن کو تو اب یہ کفار کا یعنی پرانا طریقہ ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دنیا کی زیب و زینت، یہ تو دیکھیے کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس وقت شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں دنیا کو مزین بنا کے آدم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے پیش کروں گا اور اس طریقے سے میں ان کو گمراہ کروں گا کہ دنیا کی زیب و زینت کے اندر یہ کھو جائیں گے۔ تو اس نے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں ان کو دنیا کی زندگی کو مزین بنا کے آخرت سے ان کو فراموش کر دوں گا۔ چنانچہ دیکھیے اس سے آگے جو سورہ آل عمران ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، یعنی اس طرف دل کھینچا چلا جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا چیزیں؟ حب الشہوات خواہشوں کی محبت، اور یہ کہاں کہاں سے ہیں؟ من النساء عورتوں سے، والبنین اور اولاد سے، والقناطیر المقنطرہ جمع کیے ہوئے خزانے، من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام چوپائے، والحرث کھیتی، یعنی یہ دنیا کا ساز و سامان یہ انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، ان چیزوں سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت نہ کرے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ان کی محبت اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں مغلوب رہنی چاہیے، اللہ رسول کی محبت غالب آنی چاہیے، کہ اللہ رسول کا حکم مقدم ہونا چاہیے۔ جب اللہ رسول کی محبت پیچھے چلی جائے، اللہ رسول کا حکم پیچھے چلا جائے اور یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی محبت غالب آ جائے تو یہ چیز پھر یہ خطرناک ہے اور یہ چیز مذموم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کی سب دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل محبوب ان سے فرما دو اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے اور دنیا کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں جن کا پیچھے بیان ہوا، تو کیا اس سے بہتر میں تمہیں نہ بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، متقین کے لیے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے عند ربہم جنات، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے یعنی ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرہ اور پاک بیویاں، ورضوان من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دیکھنے والا۔ تو یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے اس کی یعنی محبت انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ محبت اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں یعنی غالب نہیں آنی چاہیے، مغلوب رہنی چاہیے۔ اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ
غالب آنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کو بھول جاتے ہیں تو پھر ایمان والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی ان کے پاس کیا ہے، کوئی دنیا کی نعمت ہے ان کے پاس، ساری نعمتیں ہمارے پاس۔ اور یہ یعنی کفار کا ہمیشہ سے طریقہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اہل ایمان کا، کمزوروں کا مذاق اڑانا اور اپنی دنیاوی جاہ و حشمت، اقتدار، مال و دولت پہ تکبر اور غرور کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ 12ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنا رہے ہیں، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی وہ قوم کے سردار، وڈیرے، جاگیردار، وہ مراعات یافتہ طبقہ، وہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے؟ سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، کہتے لو بھائی اب خشکی پہ کشتی چلے گی، یعنی کشتی پانی میں چلتی ہے، یہاں کشتی بن رہی ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو اب خشکی پہ کشتیاں چلیں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخروا منا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ایک وقت آئے گا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، وقت آئے گا دیکھ لینا کس پر عذاب آتا ہے۔ پھر جب عذاب آیا تو وہی کشتی، اس میں جو سوار ہو گئے، وہی 80 افراد جو اس میں سوار ہوئے وہی بچے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانشقاق میں بھی اسی چیز کا بیان کیا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم کافر لوگ دنیا میں ایمان والوں سے ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کفار مکہ جب حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور اس طرح کے جو حضرات جو یعنی جن کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں تھا، جو ایمان سے مشرف ہو چکے، ان کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں میں اشارے کرتے کہ یہ ہیں جی، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا میں تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، اور بات کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں نعمتیں ملیں گی۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹ کے جاتے تو پھر یعنی اس طرح ان کا مذاق اڑاتے کہ ایک دوسرے پہ گرتے جاتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، کہ انہوں نے ایسی چیز جس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کی خاطر دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی ہیں، یہ جو نقد مل رہا ہے اس کو تو نہیں لیتے، اور کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس حلال حرام جائز ناجائز کے چکر میں پڑھ کے انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کرتے ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں اور ان کی خاطر دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، دنیا کی نعمتوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس جائز ناجائز حلال حرام کے چکر میں پڑھ کے انہوں نے دنیا کو یعنی دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کتنے ناسمجھ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، وہ ان پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے نا، یعنی ان کا اپنا کام تھا، وہ اپنے آپ اپنے لیے سوچتے کیا کرنا، دوسروں سے ان کے کیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج کا دن یعنی قیامت کے دن میں ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، یعنی ان کو عذاب میں دیکھ کر ان کی
حالت کو دیکھ کر اس پہ پھر ایمان والے ان کو یاد دلائیں گے کہ اس وقت کو یاد کرو. علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو کس چیز کا بدلہ ملا؟ اسی چیز کا جو وہ کرتے تھے. تو یعنی دنیا میں کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے کفار کا طریقہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر مغرور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں یہ دنیاوی نعمتیں جو ملی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں، اور اس وجہ سے یعنی کافر یہ بھی کہتے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ قیامت آنی نہیں ہے، اور اگر بالفرض جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آ بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے دنیا میں جس طرح ہم عیش میں ہیں ہم وہاں پر بھی عیش میں ہی ہوں گے، اور یہ لوگ جس طرح آج ہیں اسی طرح وہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ان سے بلند ہوں گے بروز قیامت. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے. یہاں پہ ایک لفظ آگے یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ چھپا ہوا ہے، عبارت کے اندر نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم معتبر ہے کہ پہلے تو لوگ ایک ہی امت تھے. فاختلفوا، پھر ان کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہوا. چنانچہ دوسری جگہ سورہ یونس میں وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہ لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا. کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذمہ داری، ڈیوٹی اپنی اولاد کو تبلیغ کرنا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد شروع میں ایک ہی دین یعنی دین حق پہ تھی. سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل اور اس کی عبادت کرتے تھے. تو سب کے سب ایک ہی دین اسلام پر تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آگے چل کے ان میں اختلاف پیدا ہوا. سب سے پہلے جو قابیل تھا اس نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اور وہاں سے پھر آگے نافرمانیاں شروع ہوئیں. اور یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس طوفان میں سارے کے سارے کافر جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے. صرف وہی 80 یا 82 یعنی 80 یا 82 وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے، اور وہ سب کے سب مومن تھے، مواحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے. لیکن اس کے بعد آگے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا اور مختلف قسم کے عقائد و نظریات لوگوں کے اندر پیدا ہو گئے. تو شروع میں ایک ہی امت تھی، پھر ان میں اختلاف ہوا. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. یعنی جو دین حق کو قبول کریں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے، اور جو قبول نہ کریں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب یعنی کتابیں نازل فرمائیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں فیصلہ فرمائے. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا.
انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. اب ان کی تعداد کتنی ہے اس کی کوئی معتبر روایت نہیں آتی ہے. بعض ایسی روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء و رسل تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. لیکن یہ چونکہ معتبر اور یعنی صحیح روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، تو اس لیے احتیاط کے طور پر ایسے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے. یعنی جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاتا کہ 1,24,000 ہیں، کیونکہ جب یہ روایت اس طرح صحت کے ان اصولوں پہ نہیں ہے تو اب اگر ہم کہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور حقیقتاً اگر اس سے کم ہیں تو پھر ہم اپنی طرف سے ان میں شامل کر رہے ہیں، یا اگر انبیاء کرام اس سے زیادہ ہیں تو پھر ہم کچھ کو یعنی نہیں مان کے 1,24,000 کہہ رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے. اب انبیاء کرام میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 313 رسول تھے. رسول اب انبیاء کرام میں ایک بلند درجہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الگ شریعت عطا فرمائی، وہ رسول ہیں. اور جو اپنے سے پہلے انبیاء کرام کی شریعت کے مطابق تبلیغ کرتے تھے، اسی پہ لوگوں کو چلنے کی تلقین کرتے تھے، وہ انبیاء کرام ہیں. اور جن کو پھر الگ سے نئی شریعت عطا فرمائی گئی وہ رسول ہیں. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رسولوں میں آگے اولو العزم رسول، یعنی ان میں ان کا درجہ بلند. اور پھر سید الرسل، تمام رسولوں کے سردار ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں. 4 بڑی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں. قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے تورات، زبور اور انجیل، یہ کتابیں ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داود علیہ السلام پر اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. تو یہ 4 بڑی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے. یوں بھی کئی انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر صحیفے اترے. لیکن بڑی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا مبشرین و منذرین، خوشخبری سناتے اور ڈر سناتے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ اتریں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ وہ فیصلہ کریں اس چیز میں جس میں لوگ اختلاف کرتے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور ان کتابوں میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ دی گئی تھیں. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں. بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی عداوت کی وجہ سے. یعنی یہ جو اختلاف پیدا ہوا، یہ اختلاف یعنی اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد، عداوت، یہ وجہ. اب دیکھیے اختلاف پہلی امتوں میں بھی ہوا اور اس امت میں بھی. پہلی حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے تھے اور میری امت کے 73 ہو جائیں گے. یعنی ان کے 72 تھے، میری امت کے 73. اب یہ تعداد یعنی اس کثرت کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے کہ بہت سے فرقے وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں
اور پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام تو قیامت تک رہے گا، لیکن بہت سے فرقے پیدا ہوئے۔ مثلا ابتدائی دور میں خوارج نکلے، اسی طرح ایک فرقہ جو خلق قرآن کا قائل تھا اور ان کا بہت زیادہ زور پکڑا، بادشاہ وقت ان کا ہم نوا بن گیا، اور حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اس طرح کے لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا گیا۔ وہ اتنے یعنی بادشاہ ان کے پاس تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فرقے جو ہیں وہ ختم ہوتے گئے، آگے نئے پیدا ہوتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو چیز بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اتنے زیادہ فرقے ہوں گے، یہ بطور فخر نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی بطور افسوس فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقے اور دین کے اندر تفرقہ بازی اس سے منع فرمایا کہ فرقے نہ بنو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، فرمایا کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی اور گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرقہ بازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے منع کیا، لیکن فرمایا کہ بہرحال یہ چیز ہونے والی ہے کہ تفرقہ بازی ہوگی، لوگ فرقوں میں بٹیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر حق پر کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حق پر وہ گروہ ہوگا جو میرے طریقے پہ ہوگا اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا، وہ لوگ حق پہ ہوں گے۔ اب دیکھیے قرآن و حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تشریح کی، وضاحت فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، حالانکہ وہ عربی تھے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، لیکن قرآن پاک کو انہوں نے صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، بلکہ قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا۔ احادیث مبارکہ، حضور کے ارشادات کہ اس آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب بیان فرمایا ہے، تو قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام نے سمجھا۔ اب صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، تو تابعین نے قرآن و حدیث کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، بلکہ یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا، اس حدیث کا کیا مفہوم سمجھا ہے، تو صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں انہوں نے سمجھا۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں نے، پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی یہ دیکھا کہ پہلے لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہے، لیکن اب اگر کوئی اٹھ کے یہ کھڑا ہو جائے آج کہ بھی 1400 سال بعد آج مجھے قرآن پاک کی سمجھ آ گئی، آج مجھے حدیثوں کی سمجھ آ گئی، تو یہی چیز گمراہی ہے کہ انسان اسی سے فرقے بنتے ہیں کہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے بھئی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ پہلے تو کسی کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، پہلے تو کسی کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی، اب مجھے سمجھ آ گئی، یوں فرقے بنتے ہیں پھر۔ تو اگر قرآن و حدیث کو اس طریقے سے سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، کہ صحابہ کرام نے صرف اپنی عقل سے نہیں بلکہ حضور کے ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھا، اور تابعین نے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا کہ صحابہ کرام نے اس کا کیا مفہوم سمجھا، جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، حدیثیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، انہوں نے قرآن و حدیث کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ تو جب تک تو یہ ہے کہ قرآن پاک حدیث مبارکہ کو عقل کے ساتھ ساتھ پہلے لوگوں کے ارشادات کی روشنی میں کہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا مفہوم سمجھا ہے،
تو پھر تو انسان درست ہے. اور اگر پہلوں کو چھوڑ کر کے بھئی ان کو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ آ گئی، تو وہ گویا کہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے کہ وہ پہلوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی. اسی طرح جتنے بھی فرقے بنے ہیں یا بنتے ہیں یہ سب کے سب اسی طرح بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی پہلوں کو سمجھ نہیں آ گئی ہمیں سمجھ آ گئی. تو یہ چیز ہے جس سے فرقے بنتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہے. جس طرح سمندر میں ہوتا ہے نا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سمندر کے اندر جو بھی گند ہوتا ہے وہ رہتا نہیں ہے، بالآخر سمندر اس کو باہر پھینک دیتا ہے. تو اسی طرح اسلام میں فرقے بنتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں. ہر دور میں فرقے بنے اور بعض فرقوں نے بڑا زور بھی پکڑا لیکن بالآخر وہ ختم ہو گئے. اصل وہی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اسی پہ جو چل رہے ہیں وہی جو ہے وہ قیامت تک اسلام اصل جو ہے وہ برقرار رہے گا. تو بہرحال فرقے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بنے گی. اب پھر ہماری کیا ذمہ داری، ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان فرقوں کو ختم کر کے ساری امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اب ہماری کوشش سے یہ نہیں کہ ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہماری کوشش سے ہمیں بہرحال فائدہ ہوگا اور ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ ہم فرقوں کو ختم کر کے ساری امت کو پھر اسی طریقے پہ لانے کی کوشش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہوا مختلف فیہ، ان کتابوں میں اختلاف نہیں کیا الا الذین اوتوا، مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ کتابیں دی گئی تھیں، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. بغیم بینہم، یہ اختلاف کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ یہ آپس میں حسد عداوت دشمنی کی وجہ سے تھا. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق بإذن، حق بات میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے. تو ایمان والوں کو ہدایت دی، مطلب یہ ہے کہ ایمان تو ہے ہی ہدایت. ایمان والوں کو ہدایت دینے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے دل کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کی تڑپ تھی، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو ہدایت ملی، اور جو حاصل ہی نہیں کرنا چاہے ہدایت اس کے لیے پھر ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت اسی کو ملے گی جس کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. یہاں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، مختلف اوقات میں انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے تبلیغ کی. سارے انبیاء کرام ان کی تبلیغ کا مرکز و محور اور بنیادی باتیں ایک ہی تھیں. ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. پھر توحید کے بعد انبیاء کرام پر ایمان لانا اور کتابوں پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا، یہ جو بنیادی عقائد ہیں اس میں کسی قسم کا نہ اختلاف ہو سکتا ہے نہ تھا. سارے انبیاء کرام نے اسی چیز کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، قیامت پر ایمان لانے کی کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد سب نے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس کے حساب سے پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے. تو قیامت پہ ایمان لانا، نبیوں رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا کہ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے سب چیزوں کو پہلے لکھ دیا ہے. تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری بنیادی جو چیزیں ہیں اس میں تو کسی نبی کی یعنی تعلیمات میں نہ اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے. ہاں آگے جو عبادت کے طریقے ہیں
وہ زمانے کے اعتبار سے مختلف رہے ہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے شریعت کے احکام جو ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ مثلا جس طرح آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ پہلی امتوں میں بھی اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہو، بلکہ اسلام میں بھی نماز کے بعض احکام وقت کے ساتھ شروع میں کچھ تھے، پہلے نماز پڑھتے ہوئے بات چیت کر سکتے تھے، بعض میں اسے منع کیا گیا۔ اسی طرح وہ چیزیں، اب روزہ ہے، روزے میں بھی کئی چیزوں میں پہلے تبدیلیاں آئیں۔ پہلے رات کو یعنی روزہ کھولا ہے، سونے سے پہلے کھا لو، سونے کے بعد چاہے اسی وقت انسان سو گیا اگلے دن کا روزہ شروع، اور کئی۔ تو یعنی یہ چیزیں جو ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ضروری نہیں کہ پہلے تو ان کا طریقہ عبادت کا اپنا ہوگا، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اگر ان میں روزے تھے بھی کسی امت میں تو ان کا اپنا یعنی طریقہ ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی یعنی اس کی مقدار میں فرق، اور باقی عبادات تو شرعی احکام جو ہیں عبادات کے طریقے، ان میں تو انبیاء کرام کے اپنے وقت کے حساب سے احکام تھے، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں توحید خداوندی، نبوت اور رسالت، تقدیر، وحی، فرشتے، آسمانی کتابیں، کتاب، حساب، یہ سب چیزیں، جنت دوزخ پہ ایمان لانا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ کسی بھی نبی میں کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ ہر نبی نے اپنے وقت میں اسی چیز کا یعنی پرچار کیا اور اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام چونکہ بنیادی عقائد تو وہی ہیں، اور آپ کو جن عبادات کا حکم دیا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام پر ایمان، آپ کی پہلے تو ساری اولاد اسی پہ ایمان رکھتی تھی، بعد میں اختلاف پیدا ہوا، تو وہ سب کے سب مسلمان تھے، اسلام کے پیروکار تھے اور مسلمان تھے۔ بعد کے انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، بنیادی تعلیمات تو وہی تھیں، آگے عبادت کا جو ان کا طریقہ تھا، تو جو ان کے طریقے پہ چلتے تھے وہ مسلمان تھے، اور ان کا مذہب دین اسلام تھا۔ اسی طرح سارے انبیاء کرام، ان کے ماننے والے، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ جو عمل کرنے والے تھے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ صحیح طریقے سے جو لوگ عمل کرنے والے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا تھا تو اللہ کے نبی، ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار، تو اب اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر بھی عمل کر رہا ہے تو جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا تو اب اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے عیسائیت، اسی کا نام اسلام تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پہ جو لوگ عمل کرنے والے تھے وہی نجات یافتہ اور وہی مسلمان تھے۔ اب یہ درست ہے کہ عیسائیت میں بہت پہلے سے اختلاف پیدا ہوا اور اس میں کتابوں کے اندر، دین کے اندر انہوں لوگوں نے بدل لیا، لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل جو تعلیمات تھیں ان پہ عمل کرتے تھے اور ان کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، وہ سب کے سب مسلمان اور نجات یافتہ ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تمام دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اب اگر اس کے بعد حضور کے اعلان نبوت کے بعد جس تک بھی حضور کی نبوت کی خبر پہنچ گئی، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ان پر بھی عمل کر رہا ہے تو اب وہ اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ حضور کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو وہ درست تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پہ جو عمل کر رہے تھے وہ نجات یافتہ اور ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد جس تک حضور کی نبوت کی خبر پہنچی، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اب پہلے دین جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں،
اس کے بعد اگر کوئی اصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر نبی انہوں نے جس چیز کی دعوت دی اس کو اسلام ہی کہا جاتا ہے، وہ اسلام ہے، اور ہر نبی کے ماننے والے ان کے وقت میں وہ مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ الشورى 25ویں سپارے میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا ہے جس دین کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس چیز کی تبلیغ کی اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی تعلیمات میں نہ کوئی فرق ہے نہ ہو سکتا ہے، ہاں عبادات کے طریقے میں اختلاف تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جس چیز کی تبلیغ کی وہ اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہی دین تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، ان کو وصیت کی گئی تھی۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور جس کی ہم نے یعنی آپ کی طرف وحی کی اور جس کو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی، ان کو حکم دیا کہ اپنے اپنے وقت میں انہوں نے دین اسلام کا پرچار کیا، دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کیا حکم ملا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقے نہ ڈالو۔ تو ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اور یہی سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور یہ یعنی میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کی تلقین کی، اسی کی تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اسلام کی ہی تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کی اصل تعلیمات پہ جو عمل کرنے والے اپنے اپنے وقت میں، وہی مسلمان اور وہ نجات یافتہ ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اب پہلے سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب اسلام صرف نام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ قرآن پاک، حدیث پاک، شریعت مطہرہ، یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے دین جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈا، چاہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے جو ہے جہاں تک عبادات کے طریقے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور راہ عمل بنائی، کہ سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں میں ان حالات کے مطابق عبادت کے طریقے جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے اس کے مطابق انہوں نے عمل کر خود بھی کیا اور اپنی امتوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا، اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یعنی اس کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے وہ مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت لائے، حضور کی شریعت مطہرہ، اب قیامت تک اور نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی شریعت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے، اور حضور کی شریعت پر ہی عمل کیا جائے گا، اور پہلی ساری شریعتیں جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں۔ آج اگر اصل تورات اور یہودیت وہ کہیں سے کسی کے پاس ہے بھی تو وہ قابل قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نہیں ہے، اور اصل انجیل اور اصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اگر کسی کے پاس ہیں بھی
تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور حضور پر ایمان لانا اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کرنا یہی ضروری۔ اسی لیے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس بات پہ تو مسلمان اور عیسائی سب جو ہیں وہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ہاں یہ فرق ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ پہلے ان کو دیا گیا پھانسی، پھر وہ 3 دن کے بعد زندہ ہوئے، پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اور قرآن پاک کی روح سے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس پہ قادر نہ ہوئے، ان کو قتل نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ احادیث مبارکہ بہت سی اس سلسلہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائیں گے تو حالانکہ وہ صاحب شریعت نبی ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی الگ شریعت ہے، وہ پہلے انبیاء کرام کی شریعت پہ اس کی انہوں نے تبلیغ نہیں کی بلکہ ان کو الگ سے شریعت دی گئی۔ تو صاحب شریعت نبی ہونے کے باوجود وہ اس وقت اپنی شریعت پہ نہیں عمل کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عیسائیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی۔ اصل دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اس کے مطابق عمل کریں گے بلکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا